فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج اس کی 5ویں مجلس ہے۔ اس مجلس میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ان نشانیوں کا ذکر ہوگا جن سے متعلق اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ نشانیاں ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان میں سے بعض کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن یقینی طور پر کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ نشانی ہے جس سے متعلق آپ نے اس حدیث میں فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جزیرہ عربیہ جس کا 70% حصہ ایسا ہے کہ وہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، 70% حصہ۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کا صحراپن کم ہوگا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے یہ قیامت کی نشانی ہے یا قیامت سے پہلے یا قیامت قائم نہیں ہوگی، ایسی عبارت جہاں پر ہوتی ہے اس سے مراد علماء قیامت کی نشانیاں لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بہت ہو جائے، یہاں تک کہ بہہ پڑے، یعنی ہر طرف مال ہی مال لوگوں کو دکھائی دے۔ اس کی صورت ایسی ہوگی کہ حتی یخرج الرجل بزکاة مالہ فلا یجد احدا یقبلها منہ، آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا، گھومے گا چاروں طرف، لیکن زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری نشانی جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین باغات اور نہروں سے بھر جائے، باغات اور نہروں سے بھر جائے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، آپ نے فرمایا حتی تعود، یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ گویا جزیرہ عربیہ میں جیسا کہ بہت سے سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پانی کی کثرت تھی اور یہاں نہریں بھی بہتی تھی، لیکن آج اس کا ثبوت، اس کا وجود نہیں ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے پھر دوبارہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں ایک بار پھر سبزہ زار ہوگا، ہر طرف نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر طرف باغات ہی باغات دکھائی دیں گے۔ آج آپ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر چلے جائیے، آپ کو چند صحرائی درختوں کے علاوہ کوئی آپ کو باغات نہیں دکھائی دیں گے۔ اب ایسا خواہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے میں بکثرت بارشیں برسانا شروع کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس علاقے میں کھیتی وغیرہ کرنے لگے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض برفیلے جو پہاڑ ہیں اس سے جو برف کے تودے گرتے ہیں ان کا رخ اس وقت جزیرہ عربیہ کی طرف بکثرت پایا جا رہا ہے۔ تو یہ تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک میں موجود تھے، اس سے متعلق حضرت معاذ بن جبل کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یوشک یا معاذ ان طالت بک الحیاء بک حیا، اے معاذ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں چاروں طرف باغات ہی باغات دکھائی دے رہے ہیں۔ آج یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ تبوک کے علاقے میں آج کھیتی وغیرہ کا اہتمام بکثرت ہے، بلکہ زیتون وغیرہ کے باغات بھی وہاں بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ابھی یہاں پر نہروں وغیرہ کا کہیں وجود نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے اور ایک دن ایسا ہو کر کے رہے گا۔ دوسری نشانی جو ظاہر نہیں ہوئی وہ یہ ہے آج کی مجلس کی کہ عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی۔ عورتوں کی کثرت یعنی ویسے بھی آج عالمی عدد و شمار کے مطابق مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن یہ کوئی ظاہرہ نہیں بن گیا ہے کہ ہر جگہ عورتیں دکھائی دیں، مرد دکھائی ہی نہ دیں، یا کہ کسی عورت کے لیے مناسب شوہر ڈھونڈا جائے تو اس کے لیے شوہر ہی نہ ملے۔ ایسا نادر ہے، لیکن ہے ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی کسی عورت کو شوہر ہی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ صورتحال ہوگی، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میرے بعد وہ حدیث تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرما رہے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا۔ ایک مرد 50 عورتوں کی نگرانی، یا تو بے دینی کی وجہ سے ایسا ہو کہ 50 عورتیں سے وہ شادی کرے اور ہر ایک کے ساتھ بیوی میں شوہر اور بیوی کے تعلق رکھے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بطور نگراں کے ایک نہیں بلکہ 50 عورتوں کے اوپر وہ نگراں رہے اور ان کی ذمہ داری سنبھالتا رہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے سونے کا صدقہ لے کر کے باہر نکلے گا، لیکن اس سے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سونا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، اور ایک آدمی کے پیچھے 40 عورتیں لگی ہوگی، اس لیے کہ مردوں کی کمی ہوگی، عورتیں زیادہ ہوگی، ہر عورت چاہے گی کہ ہاں یہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ اس کا سبب ساتھیوں یا تو باہمی لڑائیاں ہوگی، اس لیے کہ جب فتنے زیادہ ہوں گے تو لڑائیاں زیادہ ہوگی، اور لڑائیوں میں زیادہ تر مارے کون جاتے ہیں؟ مرد کام آتے ہیں۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو سنت ہے کہ ایک تناسب ہے عورت اور لڑکے اور لڑکی کی پیدائش میں، ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش لڑکوں کی پیدائش کے مقابلے میں غیر معمولی اس میں اضافہ ہو جائے، کہ لڑکے مائیں لڑکا جنے ہی نہیں بلکہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں کسی معاشرے میں۔ تو علی کل حال یہ صورتحال اگرچہ مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن اس کے آثار ظاہر ہیں، اس لیے کہ اولاً جو ہے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ جیسا کہ فتنہ چلتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، زیادہ تر مرد مارے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ علماء سائنس یا علماء جو ہے اجتماعیات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ بارش بہت کم ہوگی لیکن سبزہ نہ اگے گا۔ دیکھیے ساتھیو، اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ سبب اور مسبب ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر
آگ کا کام ہے جلانا، آگ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور جلانے کو بھی، اور جس چیز کو آگ جلا رہی اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سبب اور مسبب کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ بسا اوقات اللہ چاہے تو سبب پایا جاتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لڑکے کی، بچے کی پیدائش میاں بیوی کا تعلق ہے، لیکن بسا اوقات میاں بیوی دونوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی خارجی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن سالوں گزر جاتا ہے اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات آگ سے جلانے کی صفت کو چھین لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت یہ ہے کہ انسانوں سے بات جو کرتے ہیں وہ انسان یا جن کرتے ہیں یا فرشتے کرتے، البتہ جمادات بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی بطور معجزہ کے یا بطور خرق عادت کے یہ چیز ظاہر کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں وہ حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکے کے ایک پتھر کو جانتا ہوں، ابھی بھی میں اس کو پہچانتا ہوں کہ جو نبوت سے پہلے ہی مجھے نبوت کا سلام کرتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو ایسا ہوتا رہا ہے، بلکہ ایک مشہور حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ، نہیں وہ دوسری حدیث ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی، ایک موضوع ایک طرف دوسری طرف چلا گیا، تو میں ابھی سبب مسبب کی بات کر رہا تھا۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس چیز کو پیدا کیا ہے جو کاریگری تم کر رہے ہو، جس کو جو عمل تم کرتے ہو، جو چیزیں یہ بنا رہی اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خلق اللہ کل صانع وصنعتہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر کاریگر اور ہر کاریگری کو اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن قیامت کے بعد یہ چیز بہت کھل کر کے، یعنی قیامت سے پہلے یہ بطور معجزہ کے ظاہر ہوتی رہی ہو، خرق عادت کے ظاہر ہوتی رہی ہو، لیکن قیامت سے پہلے یہ چیز بہت کھل کر کے آئے گی۔ چنانچہ بارش بہت ہوگی جو کہ سبزہ زاری کا سبب ہے، لیکن سبزہ نہیں اگے گا۔ بارش بالکل عام ہوگی لیکن درخت نہیں اگیں گے، کھیتی نہیں ہو پائے گی۔ ایسا بطور قیامت کی نشانی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک کی حدیث مسند احمد، مسند ابو یعلا وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یمطر الناس مطرا عاما، حتی یمطر الناس مطرا عاما، یہاں تک کہ لوگوں پر بالکل عام بارش ہوگی، عام بارش ہوگی، لیکن زمین کچھ بھی سبزہ نہیں اگائے گی۔ انہی اوقات سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ خشک سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، خشک سالی تو اس وقت آئے گی جب بارش بہت ہوگی، انتم ترو، بارش ہوتی رہے گی، وَلَكِنْ لَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، لیکن زمین کچھ بھی سبزہ نہیں اگائے گی۔ بلکہ بارش سے متعلق اس زمانے میں قیامت کی ایک عجیب اور نشانی پیش آئے گی۔ آج جب بارش ہوتی ہے تو جس طریقے سے شہروں میں تباہی مچاتی ہے، ایسے ہی دیہات کے علاقے میں تباہی مچا دیتی ہے۔ جس طریقے سے پختہ مکانات وہ ڈھہ جاتے ہیں، ایسے ہی کچے مکانات، بلکہ کچے مکانات تو اور ڈھہتے ہیں۔ جس طریقے سے شہر میں رہنے والے اس سے پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی صحرا میں رہنے والے لوگ جو اپنے خیموں میں ہیں وہ اور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش ہوگی، بکثرت بارش ہوگی، اس بارش سے
ایسی بارش ہوگی کہ مٹی کے اور پتھروں کے گھر تو اس بارش سے نہیں بچا پائیں گے. البتہ جو لوگ بالوں کے کپڑوں کے خیمے لگا کر کے صحرا میں رہ رہے ہیں ان پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت سے ہوگا، واللہ عالم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا ایک سبب جو ہے وہ سبزے اگنا ہے، لیکن قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایسی بارش نازل کرے گا کہ بارش بہت ہوگی بہت ہوگی بہت ہوگی، لیکن کوئی سبزہ نہ اگے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جہاں بارش کا بہت زیادہ ہونا ہے وہاں بارش کا رک جانا بھی ہے. قیامت کی بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں، ان کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے آئے گا قیامت کی بڑی نشانیوں کے ضمن میں. مثال کے طور پر دجال کے ذکر میں آئے گا کہ دجال سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو روک لے گا. تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. تو علی کل حال قیامت کی جو نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ان میں سے ہے کہ درندوں اور جمادات کا انسانوں سے بات کرنا. ایسے عجائب کبھی کبھار تو ظاہر ہوتے ہیں کہ حیوانات اور جمادات انسانوں سے بات کرتے ہیں. بسا اوقات نبیوں کے معجزے بھی ظاہر ہوئے ہیں، جیسا کہ بھی ہم نے اس پتھر کے بارے بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانوروں کی آواز کو، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی آواز کو، لیکن یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ ہر انسان اس کو سن سکے، ہر انسان اس کو سمجھ سکے. ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا بطور معجزہ کے یا خرق عادت کے ہوتا تھا. صحیح بخاری میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک بار ایک گائے کو یا ایک بیل کو لے کر کے جا رہا تھا. تھوڑی دور تک اس کو ساتھ لے کر کے گیا اور تھک گیا چلتے چلتے، تو اس کے اوپر سوار ہو گیا، بیٹھ گیا. اب وہ نہیں چلتی ہے تو اس کو مارنا شروع کیا. وہ گائے یا اونٹ بیل جس کی شکل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیت میں کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. صحابہ کرام تعجب کیا، اللہ کے رسول سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، گائے بھی بات کرتی ہے. آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لے آتا ہوں. ابو بکر ایمان لے آتے اور عمر ایمان لے آتے، حالانکہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر آپ کو اتنا اعتماد تھا، ان کا ایمان اس قدر قوی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بتائی ہوئی بات پر وہ آمنا و صدقنا کہا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے، تو ایک بار ایک بھیڑیے نے ایک بکری کے بچے کو پکڑا اور لے کر کے بھاگا، لیکن چرواہا بھی بڑا تیز تھا، وہ دوڑا اس کے پیچھے اور دوڑا کر کے اس سے بکری کے بچے کو چھین لیا. تو بھیڑیا تھوڑی دور جا کر کے اپنے سرین کے بل بیٹھ جاتا ہے، جیسا کہ کتے وغیرہ کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، جو روزی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اسے تم مجھ سے چھین لے رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، بھیڑیا بھی بات کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس پر میرا ایمان ہے، ابو بکر و عمر کا ایمان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن نادر ہوتا رہا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایسا عمومی طور پر ہوگا کہ یہ حیوانات اور یہ جمادات، یہ دیواریں اور یہ پتھر انسانوں سے، خواہ وہ انسان مومن ہے یا انسان کافر ہے، ہر ایک سے عام بات کریں گے. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اللہ کے ہاتھ میری جان ہے، اس کی قسم، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ انسان سے اس کے جو چابک ہوگا
اور جو اس کے جوتے کا تسمہ ہوگا وہ اس سے بتلائیں گے، حتیٰ کہ اس کی جو ران ہوگی وہ بتلائے گی کہ تیری بیوی نے آج خیانت سے کام لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل عام ہو جائے گی۔ اب یہ چیز یہ بھی ہو سکتا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، جیسے آج لوگ یہ پتہ لگا لیتے ہیں بسا اوقات کیمرے، خفیہ کیمرے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمومی طور پر بات کرنا شروع کر دیں، اور ظاہر حدیث اس کا یہی ہے۔ اس سلسلے میں عہد نبوی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں، امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم اپنی مستدرک میں نقل کرتے ہیں کہ ایک چرواہا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چرواہا یہودی تھا، وہ دور اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس کی ایک بکری کو پکڑا اور لے کر کے بھاگا، وہ بھی آگے بڑھ کر کے اس کو چھین لیا۔ پھر بھیڑیا اپنے سرین کے بل بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ مجھ سے وہ روزی چھین لے رہا جو اللہ نے مجھے دی تھی؟ اس نے کہا عجیب، بھیڑیا بات کر رہا ہے اور ایسی بات کر رہا ہے جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ بھیڑیا نے کہا تجھے میری بات پر تعجب ہو رہا ہے، میں اس سے تعجب کی بات تجھے بتلاتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یثرب میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تم ان انبیاء کی خبریں بتلا رہے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس چرواہے کو یہودی تھا، بڑا تعجب، اس نے اپنی بکریوں کو جمع کیا، آیا مدینہ منورہ کے بعض گلیوں میں کنارے اسے بیٹھا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنا یہ واقعہ بیان فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان فرمایا کہ الصلاۃ جامعہ۔ اس زمانے میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم امور سے متعلق لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے اور جمع کرنا چاہتے تھے تو اسی طریقے سے جمع کرتے تھے، اذان نہیں ہوتی تھی، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے اس کے صلاۃ قصوف یعنی گہر کی جو نماز ہوتی ہے، سورج جہاں چاند گہن، اس وقت موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ تو ایسا عموماً آپ کو جب کوئی اہم بات صحابہ کو بیان کرنی ہوتی اور جمع کرنا ہوتا تو الصلاۃ جامعہ کے نام سے آپ جمع کرتے تھے، نماز پڑھاتے آپ ان کو اور خطبہ دیتے اور ان کے سامنے یہ بات رکھتے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ الصلاۃ جامعہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس اور چرواہے سے کہا کہ اخبرہم، تم نے جو ماجرا دیکھا وہ تو بیان کرو۔ تو چنانچہ اس نے خبر دی، بتا دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ والذی نفسی بیدہ، اس نے سچ کہا ہے اس ذات قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یکلم السباع الانس، یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کرنے لگیں، وَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ عَذَبَتُ صَوْتِهِ، اور انسان سے اس کے چابک کا آگے کا جو حصہ ہے وہ اسے بتائے گا، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور اس کے جوتے کا چشمہ بتائے گا، اور اس کی ران بھی بتلا دے گی اس کے اہل و عیال نے اس کے بعد کیا خیانت کی ہے۔ تو گویا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا ظاہر ہو کر کے رہے گی کہ یہ درندے، یہ حیوانات اور یہ پتھر وغیرہ انسانوں سے عام گفتگو کریں گے۔ پانچویں آیت کی علامت جو ظاہر نہیں ہوئی لیکن قریب ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے اور اس کے لیے آثار بظاہر پائے جا رہے ہیں کہ اس دنیا میں، دیکھیے ساتھیو، اس دنیا میں ایسے حالات ہمیشہ پیش آئے ہیں کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ پیسہ دے کر کے موت خرید لیتے ہیں۔ گئے ہاسپٹل، پیسہ دیا، انجیکشن لیا اور مر گئے، پیسہ دے کر کے موت کو خرید لیتے ہیں۔ لیکن ایسے حالات وقتی طور پر ہوتے ہیں اور فردی طور پر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی شہر کے سارے لوگ خودکشی کرنا شروع کر دیں اور انہیں پسند ہو کہ ہاں بھائی وہ ان کو موت آ جائے،
یہ ایسے نادر لوگ رہا کر شاید 1% بھی لوگ ایسے نہیں ملیں گے، ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا، لیکن قیامت سے پہلے ایسے حالات پیش آئیں گے، مصائب ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، ظلمت زیادتی چاروں طرف سے ہوگی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے، اور ایسا عام لوگ اور بکثرت لوگ ایسا کرنے لگیں گے، بلکہ اس میں مومن اور کافر، نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ کافر بھی یہی کہے گا، تمنا کرے گا، مومن بھی تمنا کرے گا، نیک بھی ہے وہ بھی تمنا کرے گا، جو برا ہے وہ بھی تمنا کرے گا۔ حالانکہ نیک آدمی موت کی تمنا نہیں کرتا، نہ خودکشی کرتا۔ ایسا کیوں ہوگا ساتھیوں؟ ہو سکتا ہے چاروں طرف ظلم اتنا بڑھ جائے کہ انسان کو اپنا دین، اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، جیسا کہ بہت سے ملکوں میں الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، یہ الفاظ میں مسند احمد سے نقل کر رہا ہوں کہ آخر بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء اللہ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ساتھی، اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے کاش کی تیری جگہ یا تیرے ساتھ اس قبر کے اندر میں بھی مدفون ہوتا۔ اس کا یہ مقصد کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، ملاقات کی محبت نہیں ہے، یعنی کوئی دین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی پریشانی کی وجہ سے۔ یہاں پر آپ نے یمر الرجل، مرد ہے، حالانکہ یہ تغلیباً کہا گیا عورت بھی یہی تمنا کرے گی۔ اسی طریقے سے اسی حدیث کے بعد الفاظ میں ہے، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ساتھی، اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس پر لیٹ جائے گا اور کہے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا، اور ایسا صرف بلا اور مصیبت کی وجہ سے کہے گا، دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا۔ تو ایسے حالات پیدا ہوں گے، اگرچہ اس کے حالات ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی یہ صورتحال نہیں، بلکہ ساتھیوں امام ابو عمرو الدانی نے اپنی کتاب السنن الواردہ فی الفطر کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اے لوگوں، اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آدمی کو موت کہیں پیسے سے بھی ملے تو جا کر خرید کر کے لے کر کے آئے گا، اور اس وقت انسان اگر ہلکا پھلکا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو ایسا اس سے خوش ہوگا جیسے آج تم مال اور اولاد سے خوش ہوتے ہو۔ ایسا کیوں؟ دنیا سے بے رغبتی ہوگی، مصائب چاروں طرف سے گھیر لیے ہوں گے، اس لیے وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں اس دنیا سے چلا جاتا۔ ایسا ہی قیامت کی نشانیاں جو ظاہر نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے ظہور کی بھی خبر دی ہے کہ ایسے بادشاہ پیدا ہوں گے، بلکہ بعد کا کہ خاندان تک بیان کیا ہے، بعد کا بیان کر دیا ہے، بلکہ بعد کا نام تک آپ نے لے لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان سے ایک بادشاہ نکلے، ایک شخص نکلے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا پھرے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ظلم کے طور پر ہوگا، اور بعض علماء نے کہا یہ نیک اور صالح ہوگا، جیسے کہا عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت ہے کہ نہایت ہی نیک اور صالح ہوگا۔ اور یہ موضوع بعد میں آئے گا جہاں پر خانہ کعبہ کے ڈھانے کا معاملہ ہے کہ جو حبشہ کے لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے تو یہ شخص یمن سے اٹھے گا خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے خانہ کعبہ کا کام تمام ہو گیا رہا ہوگا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوگی، اور یہی وہ شخص ہے جو ان حبشیوں سے بدلہ لے گا اور انہیں قتل کرے گا۔ یہ ذکر بعد میں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بادشاہ کا ذکر حدیثوں کے اندر ملتا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذهب اللیل والنہار، رات اور دن کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا
یہاں تک کہ موالی میں سے، غلاموں میں سے جہجہ نامی ایک شخص عرب کا مالک ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب بعد ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی بعد وہ نشانیاں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن اگرچہ اس کے بوادر، اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دین کی، اپنے اخلاق کی، اپنے عزت کی حفاظت کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ایک مومن کے نزدیک اس کا دین سب سے عزیز ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی ہے اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری، بلکہ یہ صبح و شام کی دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم صبح شام کی دعا نعوذ باللہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا رہی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ اس دعا کو تشہد میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی جعلت فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی۔ اور وہ مشہور حدیث جو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تعالی ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ آئے۔ تو جن لوگوں کو اپنا دین، اپنا اخلاق عزیز ہوگا، قیامت سے پہلے جب حالات میں بہت بگاڑ آ جائے گا، شہروں میں ہر شہر، ہر آبادی بے حیائی سے، بے دینی سے، بدخلقی سے ہر طریقے سے بھر جائے گی، لوگوں کی اصلاح چھوڑ دے کہ امید نہ رہ جائے گی، تو جسے بھی اپنے دین سے تھوڑا لگا ہوگا، اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے گا، وہ اپنے دین کو لے کر کے کہاں؟ جنگلوں میں اور اپنے مزروں میں، اپنے یعنی دور آبادیوں میں دور چلے جائیں گے، جہاں کوئی آبادی نہ ہوگی، صحرا میں چلے جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان خیر مال الرجل المسلم الغنم، ایک وقت لوگوں پر آنے والا ہے کہ مسلمان کا سب سے محبوب مال کیا ہوگی؟ اس کی بکریاں ہوگی، جنہیں لے کر کے جنگلوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے گا اور ڈھونڈتا رہے گا کہاں پانی ملے کہ وہاں پر ہماری رہائش کا، کوئی ہمارے جانوروں کے پانی کا انتظام ہو جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، اور جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو، اپنے دین کا خطرہ ہو، اپنے اہل و عیال کے دین کا خطرہ ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں سے وہ کنارہ کش ہو جائے، یہ نہیں کہے کہ ارے بھائی کیا کریں، نہیں، کنارہ کشی اختیار کریں۔ لیکن اگر کسی شخص کو اعتماد اپنے دین کے اوپر ہے تو اسے لوگوں کے درمیان رہ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ اس کے لیے بسا اوقات اپنے دین کی بعض باتوں کو قربان ہی کر دینا پڑے۔ شرط یہ ہے کہ یہ معاملہ کبائر اور یہ معاملہ کفر شرک تک نہ پہنچے۔ اگر معمولی ایسی چیزیں ہوں، بعض صغائر کا ارتکاب پر مجبور ہو جائے وہ، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے کہ وہ چلا جائے گا تو لوگ شترے بے مہار بن جائیں گے، تو اس کا آبادی میں لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کی دین کی یا ان کے صحیح توجیہ دینا، یہ کیا ہے، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جیسا کہ سنن ماجہ میں مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور ان کی طرف سے جو اذیت پہنچی اس پر صبر کرتا ہے، وہ مومن اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں، ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر تنہائی اختیار کرنے کے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان کی اصلاح ہو رہی ہے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ رہنے کی وجہ سے انہیں دین کوئی بتانے والا نہیں رہ جائے گا، تو ایسے موقع پر تنہائی سے بہتر لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے قیامت سے پہلے ایک عجیب صورتحال پیش آئے گی، علم شرعی اٹھ جائے گا، تقریباً فتنوں کا دورہ ہوگا، لوگ شہوات کے پیچھے لالچی مکھیوں کے طریقے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جو کچھ لوگ نیک دل ہوں گے
وہ فطری طور پر طبعی طور پر نیکی کو پسند کریں گے، وہ دین پر چلیں گے۔ البتہ انہیں دین کی بات بتانے والا، تسلی دینے والا، اطمینان دلانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے سہارا بن جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے اس کے تسلی کا سامان پیدا کر دے گا، یعنی ایسا اسے خواب دکھائے گا جو خواب بالکل سچا ہو جائے گا، اس کے تعبیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤی المؤمن ورؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب۔ جب قیامت یعنی قریب آ جائے گی، ظاہر بات یہ وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد کا ہوگا، جبکہ علم دین تقریباً اٹھ چکا ہوگا، دین کے آثار جو ہے ختم ہو گئے ہوں گے، صرف لوگ لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں گے، اور حتیٰ کہ نماز روزہ بھی لوگ شاید نہ جانتے ہوں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ سچا خواب بھی نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا، صحیح بخاری وغیرہ جیسا کہ حدیث ہے، اور جو نبوت کی بات ہوگی وہ جھوٹ نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے اسے تسلی دے گا اور اسے اطمینان رہے گا۔ ساتھیو، اسی طریقے سے قیامت کی وہ نشانیاں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے اہل روم کی کثرت ہے۔ اہل روم سے مراد کون ہے؟ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں۔ اس کا ذکر جو ہے، ان کا ذکر حضرت مہدی کا جب ذکر ہوگا تو اس کے اندر آئے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، یہ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اعماق یا دابق، یہ آج ترکیہ اور سیریا کے درمیان، شام کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پر رہتا ہے، کہ وہاں مسلمانوں کی ایک فوج جمع ہوگی، پھر ان کی مدد کے لیے مدینہ منورہ سے ایک فوج آئے گی۔ بعض لوگوں نے کہا شہر سے نکلے گی، لیکن راجح مدینہ منورہ سے آئے گی۔ وہ دنیا کے اس وقت سب سے افضل لوگ ہوں گے۔ جب وہ لوگ اس مسلمانوں کی فوج کے ساتھ روم جو بہت زیادہ ہوں گے ان کے مقابل میں آئیں گے، تو رومی کہیں گے کہ اے لوگوں جو بھی مدینہ منورہ سے آئے ہو، ہمارا تمہارا مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ تو یہ لوگوں سے ہے جو ہم میں سے تھے اور مسلمان ہو کر کے تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، تم چھوڑ دو، ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 70,000 ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت سے پہلے یورپ میں سے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو ان کا ساتھ نہیں دینے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ چنانچہ مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں مسلمانوں کی فوج میں سے 1/3 فوج ہار جائے گی، بھاگ کھڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا تیسرا حصہ جو ہوگا وہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کے سب سے افضل شہداء میں سے ہوں گے۔ اور تیسرا حصہ جو فوج کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح دے گا اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ابھی وہ قسطنطنیہ فتح کر کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان چلائے گا کہ تم یہاں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو اور دجال تمہارے اہل و عیال میں پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ دجال پہنچا نہیں ہوگا، جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو جیسے ہی سب کچھ چھوڑ کر کے وہ لوگ بھاگ کر کے شام کے علاقے دمشق میں آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات جھوٹی ہے، لیکن ابھی کچھ ہی وقت گزرے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اس حدیث کا مزید تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے دجال کے بیان میں آپ کے سامنے آئے گا۔ خیر ساتھیو، لیکن یہ بات واضح کر دوں کہ قیامت کی قسطنطنیہ کی اس فتح کا ذکر جو ہے یہ وہ فتح نہیں ہے جو 657 کے اندر محمد الفاتح رحمہ اللہ نے فتح کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ پھر ایک بار
اللہ محفوظ رکھے کہیں دشمنوں کے قبضے میں نہ آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مکمل طور پر یورپین کا ساتھ دینے لگے۔ واللہ عالم کیا صورتحال ہوگی، وقت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے کسی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور نشانی جلدی سے ذکر کر کے میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں کہ قیامت کی ایک نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، یہ بھی کہا گیا ہے، اگرچہ بعض تفسیرات کی بنیاد پر اس کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طبرانی کبیر میں ہے، علامہ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تزول الجبال عن اماکنها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اب واللہ عالم اس سے مراد قیامت کا حادثہ ہے جب سور پھونکا جائے گا، یا اس سے پہلے یہ صورت پیش آنے والی ہے؟ بظاہر اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان ہوا ترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها، اس وقت تم ایسے ایسے حالات دیکھو گے جن کا تم نے پہلے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے صورتحال پیش آئے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بہت جگہ کوشش ہو رہی ہے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے اسے ادھر ادھر پھینک کر کے وہاں پر آبادی بنائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض المؤلفین نے لکھا کہ اس وقت جو ہے پہاڑ سے زلزلوں کی کسی وجہ سے پہاڑ کی چٹانیں گرتی ہیں، وہ گرنا شروع ہو جائیں اور آہستہ آہستہ پہاڑ برابر ہو جائے، واللہ عالم۔ لیکن قیامت کی ایک نشانی جو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کب ظاہر ہوگی، ایک نشانی یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں دکھائی دیں گے۔ اس کے بعد ساتھیوں اب قیامت کی ان نشانیوں کا ذکر رہ جاتا ہے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان سے پہلے میں قیامت کی اس نشانی کا ذکر کروں گا جو چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیوں کا برزخ ہے، جس کے بعد سے بڑی نشانیوں کا سلسلہ فوراً شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے مہدی کا ظہور، جس کا ذکر آپ کے سامنے میں اگلی مجلس میں رکھوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہمیں اور آپ کو آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔